اللہ رب العزت وہ ہے جو کر سکتا ہے جس چیز کا وہ ارادہ فرمائے۔ ارادہ ایک ایسی قوت کا نام ہے، ایسی قوت کا نام ہے جس کے اندر خواہش، آرزو اور ضرورت تینوں چیزیں مل کر ان کا مجموعہ ہوتا ہے، ہوتی یہ قوت ہے۔ ارادہ ایک قوت ہے جس قوت میں خواہش بھی شامل ہوتی ہے، آرزو بھی شامل ہوتی ہے اور اس میں ضرورت بھی شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کر گزرتے ہیں، فعال لما یرید۔ اور یہ اللہ کے علاوہ یہ صفت کسی کی بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا کہ اللہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ میں کئی چیزوں کا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ ہو اور وہ نہیں ہوتی، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی اور بھی ہے چاہنے والا، میرے اوپر کوئی اور بھی ہے۔ میں کچھ اور چاہتا ہوں، وہ کچھ اور چاہتا ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، وہ قوت اللہ ہے، فعال لما یرید۔ یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت جس وقت جس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ اصحاب الاخدود کے ساتھ جو بیتی وہ یہ کہ اہل حق ہونے کے باوجود ان کو جلا دیا گیا، اور یوسف ذو نواس جو کہ باطل پرست تھا اور جھوٹا تھا، وہ جھوٹا ہونے کے باوجود وہ غالب آ گیا ان کے اوپر، اہل حق پر۔ یہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے، وہ جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے وہ کروا دیتا ہے۔ کیا آپ کے پاس لشکروں والے کی بات آئی؟ حل اتاک حدیث الجنود، فرعون اور سمود کی۔ فرعون ایک فرد کا نام ہے جس کے پیچھے پوری ایک قوم مراد ہے، قبط، اور سمود یہ بھی ایک فرد کا نام ہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد یہ ایک قوم آباد ہوئی، قوم سمود، اور ان کی طرف پیغمبر آئے صالح علیہ السلام، اور قوم قبط کی طرف پیغمبر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قوم قبط سے حکومت، اقتدار، ساری ترقی لے کر اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا، ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ اور ان کے بعد جو مظلوم قوم تھی اس وقت، انہی کے پنجوں میں، شکنجوں میں بنی اسرائیل، اس کو اقتدار عطا کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس کو اقتدار دے دیا۔ اور قوم سمود اس پوری قوم کے ہی افراد میں سے کچھ افراد کو جو اسلام لائے تھے ان کو بچا لیا، اور اسی قوم کے وہ افراد زیادہ جو تعداد میں تھے اور اسلام نہیں قبول کیا تھا اور اونٹنی کی قتل میں ملوث تھے، سب کو نیست و نابود کر دیا۔ ایک ہی قوم کے دو حصے کیے، ایک حصہ بچ گیا جو صالح علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو گیا، پکڑا گیا۔ ادھر ایک قوم کو، پوری قوم کو غرق کر دیا، اور ایک پوری قوم کو بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں مثالیں سامنے رکھ کے فرمایا کہ آپ کو پتہ چلا فعال لما یرید ہوں، میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں وہ اصل میں جھٹلاتے ہیں، ان کی روش ہے جھٹلانا، انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ آپ جو ان کے سامنے معجزہ لے آئے، جو دلیل لے آئے، جو استدلال کر لیں، انہوں نے نہیں ماننا۔ اس وجہ سے نہیں ماننا کہ ان کو اپنی تہذیب کے مفقود ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیر کے لا رہا ہے، ان کی تہذیب مفقود ہونے ہی کو ہے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا، وہ مفقود ہونے کو ہی ہے، جس طرح مرضی یہ کوششیں کر لیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ ہر طرف سے ان کو گھیر کے لا رہا ہے۔ بل وہ، یعنی کہ آئے دن کوئی قبیلہ مسلمان ہو جاتا، آئے دن کوئی سردار مسلمان ہو جاتا، آئے دن کوئی بہادر مسلمان ہو جاتا، اور ان کی قوت کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ بل وہ قرآن مجید، یہ جس چیز کے ذریعے سے اللہ ان کو
نیست و نابود کریں گے، وہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ الواقعہ میں ابھی کچھ دن پہلے ہی دیکھا تھا کہ فی کتاب مکنون، وہاں پہ لفظ کتاب مکنون کا استعمال فرمایا، اور یہاں پہ لفظ لوح محفوظ کا استعمال فرمایا۔ کتاب مکنون اور لوح محفوظ اکثر علماء کے نزدیک ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ جہاں قرآن مجید ہے اس کا نام مکنون ہے اور باقی پورا لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ یہ سرخ یاقوت کی تختیاں ہیں۔ لوح ویسے تختی کو کہتے ہیں، ہم عام طور پر اگر لکڑی کی تختی ہو تو اسے تختی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، لکڑی کی بنی ہوئی ہو، لیکن لوح جو ہے وہ لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سرخ یاقوت کی ہے لوح محفوظ، اور اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ اس کا ایک سرا ہے اور دوسرا سرا اس کا ایک فرشتے کی گود میں ہے جس کا نام ماتوریون ہے۔ ماتوریون، ماتوریون فرشتے کی گود میں اس کا دوسرا سرا ہے، یعنی اوپر کا سرا عرش کے ساتھ، نیچے کا سرا جو ہے وہ فرشتے کی گود میں، اور اس پر جو کتابت ہوتی ہے وہ روشنی کے ساتھ ہوتی ہے، جو اس کا قلم ہے وہ بھی روشنی ہے۔ اللہ رب العزت ایک دن میں 360 مرتبہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں جو لکھتے ہیں وہ، یعنی کہ وہ جو لکھا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اس میں جو لکھا ہوتا ہے اس کی وہ شکل جسے ہم ہارڈ کاپی کہہ سکتے ہیں یا اس کا ہم آؤٹ پٹ کہہ سکتے ہیں، وہ انسانوں کی زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے وہ دنیا میں وہ پریکٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے، اسی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ لوح محفوظ، اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو ایک ڈیٹا بیس کے طور پر رکھا ہے جس کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اس میں لکھا کیا جاتا ہے؟ اس میں مخلوق جو کچھ بھی پیدا ہوگی اس کے احوال، اس کی مقدار، اس کی مدت، اس کا رزق، اس کے اعمال لوح محفوظ میں لکھے ہوتے ہیں۔ اس کی جو پہلی لائن لکھی ہوئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی لائن لکھی ہے انا اللہ لا الہ الا انا محمد الرسول اللہ۔ اس کی پہلی لائن یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا، اور لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی سر تسلیم خم کر لے گا میرے حکم کے سامنے، اور جو شخص بھی میری آزمائشوں پر صبر کرے گا اور میری نعمتوں پر شکر کرے گا، میں اس کو صدیقین میں لکھ دوں گا اور اس کو صدیقین میں سے اٹھاؤں گا۔ یعنی جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے اس کے مطابق وہ پورا اتر رہا ہے، صدیق ہو گیا۔ اور جو شخص میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا، اور جو شخص میری آزمائش پر صبر نہیں کرے گا، اور جو شخص میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرے گا، وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لے، وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مان لے۔ تو لوح محفوظ ایک ڈیٹا بیس ہے، ایک کتاب ہے جسے سورۃ الواقعہ میں کتاب مکنون بھی کہا ہے اور یہاں لوح محفوظ کہا ہے۔ قرآن مجید اسی سے آیا ہے۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ اس کے مطابق جو ہم نے وہاں پہ لکھ دیا ہے اس کے مطابق اہل مکہ کی تہذیب نے فنا ہو جانا ہے اور اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ رب ہمیں اپنے احکام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔